بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے حج اور عمرہ شریف فضیلت۔ قرآن مجید میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور ان لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے جو وہاں پر جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، میں لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، فحجوا، پس تم حج کرو۔ جب حضور علیہ السلام نے لوگوں کو پیغام دیا، وہاں پر صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جواب نہ دیا بلکہ خاموش رہے۔ پھر اسی سوال کو اس نے دوبارہ دہرایا اور 3 مرتبہ دہرایا، اور اس کے بعد میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا، لَوَجَبَتْ، ضرور حج واجب ہو جاتا تم پر، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں کہ تم حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کو، چاندی کو اور سونے کو میل سے پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ شریف کرنے کے بعد جب دوسرا عمرہ کیا جاتا ہے، اس کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں میرا اللہ ان گناہوں سے بھی بندہ مومن کو پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ وہ احادیث ہیں جن میں حج اور عمرہ کرنے والے کی فضیلت بیان کی گئی۔ اب اسی تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس حج کرنے کی استطاعت بھی ہو، مال بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو فرمایا ہمیں اس بات سے غرض نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اس لیے جن کے پاس استطاعت ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ جلدی اس فرض کو نبھائیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ حج شریف کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ حج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور یہی حج ہمیں مساوات کا درس بھی دیتا ہے، برابری کا درس بھی دیتا ہے، اس لیے کہ جب حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو میدان کعبہ کے اندر ہر ایک بندے کی ایک ہی وردی ہوتی ہے۔ وہاں پر کسی امیر کو نہیں دیکھا جاتا، کسی غریب کو نہیں دیکھا جاتا، کسی ایم پی اے، ایم این اے، کسی بڑے کو نہیں دیکھا جاتا۔ میں تم جو بھی ہو، لیکن جب اللہ کے گھر آؤ گے تو تمہارا معیار تمام کا برابر ہو جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ تمام حج کرنے والے صاحبان وہ صرف ایک ہی وردی میں حج کرتے ہیں اور اسی وردی میں حج قبول کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور سب سے جو باہم اور ایک اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر بہت سارے ممالک سے انسان آ کر اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ آپس کے اندر ملنے کے بعد
باہمی تعلق قائم کرنے کے بعد اپنے دکھ سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں۔ اسی طرح حج شریف کی اہمیت اور فضیلت قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کی گئی ہے، اور پھر جو حج کرنے والا ساتھی ہے اس پر یہ لازم ہے کہ اپنی نیت کو خاص للہیت کے لیے رکھے، اس لیے کہ جب آپ وقت بھی نکال رہے ہیں، حج کرنے کے لیے جا بھی رہے ہیں، اس میں نیت آپ کی اچھی نہیں ہوگی تو پھر اس حج کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں اور وہاں پر جا کر بالخصوص وقت کو ضائع کرنے سے بچائیں، تاکہ ہم جس مقصد کے لیے سفر کر کے اللہ کے گھر پہنچے ہیں وہ سفر ہمارا قبول ہو۔ اللہ تعالی ہمارا آنا، مل بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔